نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صوفیاء اور بزرگوں کی دھرتی علاقہ پاک پتن شریف کے ساتھ تحصیل منچن آباد ولی کامل عظیم بزرگ درویش حضرت پیر سید علی شاہ رحمۃ اللہ کے مزار اقدس پر سجادہ نشین عزت مآب جناب صاحبزادہ پیر سید قاسم علی شاہ صاحب کے ہاں حاضر ہوئے ہیں ان کے انٹرویو کے سلسلے میں۔ امید ہے کہ سیر حاصل گفتگو سے مستفید فرمائیں گے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت موجود ہوں گے۔ اجازت ہو تو تھوڑی سی گفتگو کریں؟ جی ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ سرکار آپ کا پورا نام؟ پیر سید قاسم علی شاہ گیلانی، سجادہ نشین دربار بابا علی شاہ۔ قبلہ والد محترم کا نام؟ پیر سید بشارت علی شاہ صاحب گیلانی۔ جی۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ جی سر، 10/10/1972، ٹھیک تحصیل منچن آباد۔ ٹھیک۔ آپ کی تعلیم اور وہ تعلیمی ادارے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل؟ جی میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول منچن آباد سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے پٹوار کا کورس، کیونکہ ہمارا اباؤ جداد جو تھے نا بزرگ، جی جی وہ محکمہ مال میں تھے زیادہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے پٹوار کورس بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ٹھیک۔ اچھا، عملی زندگی میں آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد کب حصہ لیا؟ جی میں سن 2018 میں الیکشن لڑا تھا میں نے، اور پہلی دفعہ میں کونسلر منتخب ہوا۔ اچھا، ماشاءاللہ، پھر میں اگلا الیکشن لڑا، ٹھیک، اور یہ جو حال ہی ہمارے بلدیاتی الیکشن تھے، جی جی، اس میں بھی میں اسپیشل سیٹ پر کونسلر مسلم لیگ نون سے ہی تھا ماشاءاللہ۔ جی حال میں۔ اور آنے والے الیکشن میں بھی آپ حصہ لیں گے؟ جی جی، یہ ہمارے قائدین ہیں، جی وہ جو حکم فرمائیں گے جی، تو ٹھیک۔ انشاءاللہ اس کے تحت جو ہوگا انشاءاللہ ضرور الیکشن میں علی جان، حصہ لیں گے۔ آپ سے آج ہم روحانی سلسلے میں زیادہ جی گفتگو کریں جی گے۔ جی ماشاء ہماری آنے والی نسل جی۔ اپنے مستقبل سے مایوس کیوں؟ اصل میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں جی وہ بہت سپیڈ جا رہی ہے، ٹھیک، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے جی وہ مختلف معاملات میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھی دین والی تعلیم نہیں، دنیاوی تعلیم میں ٹھیک، زیادہ سرگرش ہے، صحیح، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا نوجوان نسل وہ ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے دین کی، اس وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں صحیح۔ جی۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ جی، شریعت اور طریقت میں، جی شریعت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھی ہم اپنے آباؤ اجداد کی اور اعلیٰ بزرگوں کی تعلیم اور ان کے مقاصد پر عمل کریں اور بزرگان دین کے معاملات پر عمل کریں، تو یہ شریعت ہے۔ جی اور جو طریقت ہے جی، وہ جو ہم آج کل کر رہے ہیں یہ ہماری طریقت ہے، ٹھیک۔ اس میں دیکھ لیں جو معرفت اور حقیقت؟ معرفت تو پھر اعلیٰ مقام، اعلیٰ مقام ہوتا ہے، ان میں تو وہ پھر کیا بات ہے، اگر اس کو کسی نے پا لیا تو الحمدللہ، صحیح۔ تو وہ تو پھر بارہ ہو رہا ہے۔ آپ نے روحانیت کے لیے کتنے سفر کیے آج تک؟ جی ماشاء، میں نے الحمدللہ عمرہ بھی کیا ہے، ماشاءاللہ،
اور پاکستان کے ہر مزار پر بزرگوں سے فیض حاصل کیا، جی جس میں میرے نانا جی جی پیر سید محمد یعقوب شاہ گیلانی ماشاء اللہ چشتی صابری، ان کا آستانہ جی اکاڑا شریف میں ہے، صحیح اور ان کا میں مرید بھی ہوں، ان کے بیعت بھی ہوں، صحیح اور انہی کے سلسلے سے میں چل رہا ہوں، ماشاء کیونکہ میرے نانکا فیملی جتنی ہے اللہ جی وہ ساری الحمدللہ روحانیت بزرگوں کی معاملات میں ٹھیک بہت آگے ہے، ٹھیک جس میں ہمارے آباء و اجداد، اگر آپ کبھی چکر لگے جی جی تو ہمارے بزرگوں کی بھی زیارت کرنا۔ جی بالکل ہاں انسان سکون کی تلاش میں سرگرم رہتا ہے مگر سکون نہیں ملتا، اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ جی، ہاں، دین سے دوری، سبحان اللہ، واہ، دین سے دوری، ہم، شرم و حیا نہیں ہے، گڈ، جس کی وجہ سے اتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں جی کہ یقین کریں اقبال صاحب جی جی کہ آج آج ہم سوچ رہے ہیں جی کہ ہم تو اپنا بڑا اچھا وقت گزار رہے ہیں، ٹھیک، آنے والی آنے والی نسل کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بات، کیونکہ ہمارا تو جو وقت ہے نا جی، جی آپ ہو گئے، ہم ہو گئے، جی ہم یہ جو بونس زندگی جا رہی ہے، صحیح 50 سے آگے جو جائے گا جی وہ بونس ہوگا، صحیح لیکن جڑے معاملات ہیں ہمارے بچوں کے جی وہ یہ نہیں ہے، ٹھیک وہ سارے معاملات بالکل عجیب ہے کہ یہ مطلب لمحہ فکریہ۔ لمحہ فکریہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آج کل جو امت مسلمہ میں پیدا ہونے والی خلیج مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، اب اس خلیج کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ بھئی ہمارے جو غیر مسلم ہیں جی وہ ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں، ہاں ہمارے اکثریت جی 57 ملک جی مسلمان ہیں جی جی اور بقیہ اقلیت ملک ہے، ٹھیک، لیکن ہماری آپس میں نا اتفاقی کی وجہ سے ہم، دوسرے غیر مسلم جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، حاوی ہو رہا جس کی وجہ سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ آپس میں ٹھیک نہیں، اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تعلقات معاملات یہ غلط ہے۔ ہے۔ اچھا جی، اصلاح معاشرہ پر کافی کام ہو رہا ہے، مختلف تنظیمیں کر رہی ہیں کام۔ مثال کے طور پر کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ اولیاء اکرام اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ ہائے، اولیاء اکرام نے بڑا کردار ادا کیا ہے، جی اتنا کردار ادا کیا کہ ہمارا ملک پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ اولیاء اکرام کا ہاتھ تھا، جی ماشاء لیکن وہ بزرگ چلے گئے، اب نفسا نفسی کا دور ہے، اللہ، ہر ہمارے اکابرین جی معاملات جو ہے وہ اپنے اپنے مثال اور اپنی اپنی گدیوں میں پڑے ہوئے ہیں، صحیح، یہ نہیں کہ آج کوئی بات ہو رہی ہو جی تو میرے خیال میں کل پھر آ کے وہ ہمارے اولیاء کرام یا ہمارے بزرگ ہمیں پوچھیں کہ بھی آپ نے کیا کیا، تو اس سلسلے میں تو وہ سلسلہ چلتا ہے، ٹھیک، ورنہ بس اللہ ہی حافظ۔ اللہ مہربانی۔ جی، اچھا جی، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہماری عبادات اور ثقافتیں جو ہیں دکھاوا بنی ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اثر نہیں ہماری دعاؤں؟ جی میں نے پہلے بھی جی آپ نے بات کی، میں وہی کر رہا ہوں کہ بھی دین سے دوری ہے، ٹھیک، صحیح، ہم مسجد میں جاتے ہیں، جی دکھاتے ہیں ہم، کہ بھئی نماز پڑھ لی، وہ کہہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں ہمیں دنیا کا خیال ہوتا ہے، ہم، لیکن ہمارے مسجدوں میں جب ہم جاتے ہیں اس گئے گزرے دور میں
یہ جو موبائل ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. کیوں؟ ہماری سوچ کہ میں نے وہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے، بس نماز پڑھی فوری باہر آ گئے، صحیح تو وہ پتہ نہیں چلتا. صحیح. یہی ہوتا ہے کہ جی میرا وہ کام رہ گیا. اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم صرف اللہ کو ایسی سجدے کر کے باہر چلے جاتے ہیں. ایک صوفی درویش اور ایک مولوی میں کیا فرق ہے؟ جو صوفی درویش بزرگ ہیں جی. ان کی لو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. لو تو اللہ کے ساتھ مولوی کی بھی ہوتی ہے. ہاں، مولوی صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ میں دین کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، جی. قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہی باقی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم ہر سٹیج پر مولوی صاحب کو بلاتے ہیں. اللہ. حتیٰ کہ ہماری جب میت پڑی ہوتی ہے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کو نہانے دھلانے کے لیے مولوی صاحب کو بلایا جائے. اچھا، آپ علاقے میں ماشاءاللہ کونسلر بھی رہے ہیں اور سماجی رفاہی اور دیگر کئی کام بھی سر انجام دیتے ہوں گے. کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے ابھی تک آپ نہیں کر پائے، ذہن میں ہو کہ میں ٹارگٹ کے فلاں کام کر جاؤں؟ جی ماشاءاللہ یہ کونسلر کا تو کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا. ٹھیک ہے. میں نے الحمدللہ اگر ہمارے بزرگوں کے مزار پر آپ حاضری دیں گے جی جی تو میرا شوق تھا جی. کہ ہمارے قبرستان کی چار دیواری ہو، ٹھیک ہے. سیوریج کا سسٹم ٹھیک ہو، ٹھیک. اور وہ ٹف ٹیل ایک روڈ پہ لگ گئی ہے، ایک پہ لگانی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہے. بقیہ ہماری انجمن شہریان ہے وہ میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ ماشاءاللہ. اللہ پورے معاملات حل کر رہے ہیں. اور اس میں زیادہ جو ہے نا جی یہ رفائی ہے کہ بھئی یار زندگی میں ایسے معاملات ہیں کہ یہ کام میرے ہاتھ سے ہو جائے تو بہتر ہے. قبرستان کی ہماری حالت اظہار یہ ہے کہ بھئی اس میں لوگ آ کے قرآن پاک رکھ کے چلے جاتے تھے، شہید قرآن پاک. جی. الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن محل بھی ایک بنوایا، ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جنازگاہ ہے ماشاءاللہ. اور مسجد بھی ہے. اور میرا ایک بچپن جہاں میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی جامعہ انوار الاسلام ہے، اس کا بھی میں ماشاءاللہ سیکٹری اطلاع و نشریات ہوں. ماشاءاللہ. اور باقی جو بھی ہوتے ہیں نشاندہی کر دیتے ہیں. ہمارے ایم این اے ایم پی ہمارے ماشاءاللہ وہ ہمیں اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. پوری ریسپیکٹ کرتے ہیں. جی جی. 3 سوال آخری آپ سے کروں گا. صبر اور شکر میں کسے اہمیت دیتے ہیں؟ صبر تو آپ کے سامنے کہ کسی کوئی چیز نہ ملے اس پر صبر کر لیں، اور جو اللہ سے طلب کرنا ہو تو اللہ پاک دیتا بھی ہے، لیکن پھر بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ بس اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آخرت اور میرے اہل خانہ کی زندگی اچھی گزر جائے. اور سوچتا ہوں کہ یار ہم تو بہت کچھ کر گئے یا نہ کر گئے، ہماری آنے والی نسلیں کیا کریں گی. بس یہی سوچ ہے. کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے تو کیسے سامنا کرتے ہیں؟ ہاں پیار سے یا غصے سے یا کیسے ان کو سمجھاتے ہیں؟ یا جی، تنقید انسان کی زندگی کا ایک جز ہے.
अगर तनकीद ना हो तो जो इंसान है वो कहे मैं तो वक्त का फिरौन हूं, मैं तो यूं हूं। जब उस पर तनकीद होगी तो वो बंदा निखर अपना इस्लाह करेगा और अपने आप को निखारेगा। बहुत अच्छे। एक बात और तनकीद के हवाले से कि जिसकी कोई तनकीद ना हो तो वो तो फिर बंदा ही फजूल है, वो कहेगा भाई मेरा तो सही है, कुछ भी नहीं। तो तनकीद उसी पे होती है जो काम करता है। कर रहा होता है, सही, लोगों की नजर में होता है ना। जी उसकी नजर में। अपने चाहने वालों के लिए कोई मैसेज जी और खास तौर पर मुरीदैन का। जी मैं अपने तमाम मुरीदैन, अकीदतमंद और दोस्त अहबाब से गुजारिश करूंगा जी, कि खुदारा ये जिंदगी मुख्तसर सी है, क्या बात ये जिंदगी ऐसे है जी, जैसे इकबाल साहब आप हमारे घर तशरीफ लाए जी, और यहां से वापस चले जाएंगे, ये आपकी जिंदगी है। वाह क्या बात। अगर मैं यही कहूंगा कि ये खुदारा अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ ले बहुत अच्छा, और उनकी मोहब्बत में सही, उनका दामन ना छोड़े बहुत अच्छा, और वली कामल और जो हमारे अबाउजदा गुजर गए हैं उनको याद करे ताकि आपकी आखिरत समझ जाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह आपको सलामत रखे, हाँ आपने भी रखा। हाँ इसमें जरा मैं ये भी बता दूं जी, कि मैं क्योंकि मैं अपने जमीयत उलमा इस्लाम के जमीयतुल्लाह पाकिस्तान, आप सॉरी पाकिस्तान, जी मैं इस वक्त तहसील मिंचनाबाद का जमीयत उलमा पाकिस्तान का सदर भी हूँ और इससे कबल ज़िलाई सदर जनाब पीर सैयद मसूदुल हसन चंद पीर शाह साहब जी, जो हमारे ज़िले के सदर है, उनके साथ मैं बड़ा अरसा काम कर रहा हूँ ठीक, और वो हमारे अभी भी हमारे बुजुर्ग है, माशाअल्लाह, ज़ईफ़ुल उमर है, सही, उनके साथ मेरी बहुत लगाव है कि माशाअल्लाह, मैं अल हक्को सदाकत की निशानी अल शाह अहमद नूरानी, अल शाह अहमद नूरानी बिल्कुल ला रहे हैं जी इसमें उनके कोई साथ शक नहीं। ठीक है। जी